اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ساعتیں اور ان کے دوران کیے جانے والے روحانی اعمال۔ علم الساعات 7 بنیادی کواکب سے منسوب ہے، اور یہ 7 کواکب دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح سے منسلک ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام موضوعات کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کی ایک جامعہ سی رہنمائی اس میں کر دوں گا اشاراتی طور پر، اور وقت اور ضرورت کے حساب سے آپ مزید معاملات کو سمجھ سکیں گے۔ اس والے سے آپ کی توجہ دلا دوں کہ ابھی ہماری ایک کتاب شائع ہوئی ہے، تدریس عملیات۔ اس میں بھی 7 کے موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور کن ساتوں میں کیا عمل کرنا چاہیے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ ہماری اس کتاب سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں شمس کی طرف۔ سورج، شمس جو ہے، سورج جو ہے، یہ علم الساعات میں وہ تمام اعمال جو کسی فرد کو ترقی، عروج، غلبہ اور اولاد نرینہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں کام آتا ہے۔ آپ کا کوئی کام حکومت کے ساتھ منسلک ہے، رکا ہوا ہے، کوئی آپ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی سیاسی میدان میں کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، الیکشن لڑ کے ایم پی یا ایم این اے بن گئے، منسٹر بننا چاہ رہے ہیں، اسی طرح اپنے دفتر میں یا اپنی فیکٹری میں کوئی عہدہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اگلا ترقی چاہ رہے ہیں، تو یہ ایسے سارے کام آپ ساعت شمس میں تیار کریں گے۔ اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جنہیں مخالفین کا سامنا ہو، ان پر غلبے کے لیے، ان سے مقابلے میں کامیابی کے لیے بھی ساعت شمس کا انتخاب بہت مفید رہتا ہے۔ اب آئیں ساعت قمر کی طرف۔ ساعت قمر اپنے اندر بہت سارے کام لیے ہوئے، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی روزمرہ کے معاملات ہیں ہم انہیں قمر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی بھی اور مناسب ٹائم نہ ملے، کوئی اور ساتھ ہمیں نہ ملی کسی ستارے میں کی، تو ہم اس کے لیے ساعت قمر کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر ساتھ قمر جو ہے یہ تمام لیکوڈز، مائعات، کیونکہ قمر جو ہے پانی، دودھ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں مائع، ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ دودھ کا کام کرتے ہیں، آپ پانی بیچ رہے ہیں، صاف پانی کی جیسے بوتلیں آج کل بیچی جاتی ہیں، اور شربت کا کام ہے آپ کا، کوئی بھی ایسا کام ہے جو لیکوڈ سے منسوب ہے، تو آپ اس میں ساعت قمر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح قمر جو ہے وہ مستورات، عورتوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اور عورتوں کے معاملات، عورتوں کی بیماریوں کے حوالے سے بھی آپ اس ساتھ میں روحانی عمل بنا سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی مفید ثابت ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ساعت زہرہ کی طرف۔ زہرہ بنیادی طور پر خوبصورتی اور خواتین سے منسوب ہے، اور ساعت زہرہ میں وہ تمام امور جو عورتوں سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے لیے آپ روحانی عمل تیار کر سکتے ہیں۔ کسی کو خواہش ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، اس کے چہرے میں دلکشی اور جاذبیت ہو، تو یہ بہترین وقت ہے جس میں آپ اس کے لیے کام یعنی کہ روحانی عمل تیار کریں۔ اسی طرح کپڑے کا کام کرنے والے، زیورات کا کام کرنے والے، وہ تمام معاملات جن میں عورتوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، ان تمام معاملات میں آپ زہرہ کی ساتھ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو دوست بنانا ہو، محبت پیدا کرنی ہو لوگوں کے درمیان، تو بھی ساعت زہرہ کا وقت بہت مفید ہے۔ وہ تمام لوگ جو آرٹ کے ساتھ منسلک ہیں، راگ رنگ کے ساتھ منسلک ہیں، آرٹ کا شعبہ خطاطی ہو گیا، پینٹنگ ہو گیا، وہ بھی اپنے شعبے میں کامیابی کے لیے، یا گلوکار ہو گئے، یا وہ لوگ جن کا پبلک کے ساتھ بہت زیادہ ڈیلنگ ہوتی ہے، ایکٹنگ کا شعبہ ہو گیا، ان سارے شعبوں کے لوگ بھی ساعت زہرہ کے دوران اپنے لیے روحانی اعمال، نقوش، الواح وغیرہ تیار کروا سکتے ہیں۔ اگلی ساعت ہے ہماری عطارت۔ ساعت عطارت بنیادی طور پر تعلیم، پڑھائی، پرنٹنگ، ادب، ان ساری چیزوں کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کے علاوہ تجارت کا شعبہ جو ہے یہ بھی عطارت کے ساتھ آتا ہے۔ وہ تمام طالب علم جنہیں تعلیمی حوالے سے کوئی مسائل کا شکار ہوں، یادداشت کی کمی ہو، سبق یاد نہ رہتا ہو، دلچسپی نہ ہو، یا بچے جو دلچسپی نہیں لیتے، ان کے لیے بھی جو روحانی اعمال تیار کرنے ہیں وہ بھی آپ عطارت کے ساتھ میں تیار کریں گے۔ تجارت میں کامیابی نہیں ہو رہی تو بھی آپ
کے لیے بہتر ہے کہ ساتھ اطارت کا انتخاب کریں۔ وہ تمام امور جو فضاعت و بلاغت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو یادداشت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو تعلیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو اداکاری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان تمام امور کے لیے ساتھ اطارت ایک بہترین ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے اگر کوئی دماغی مریض ہے تو ساتھ اطارت اس کے علاج کے لیے، اس کے علاج کے عمل تیار کرنے کے لیے بھی ایک بہترین ساتھ ہے۔ اگلی ساتھ جس کے بارے میں بیان کیا جائے گا وہ ہے ساتھ مریخ۔ مریخ بنیادی طور پر توانائی، طاقت اور مردانہ صفات سے متعلق ہیں۔ طاقت، اختیار، دشمن پر غلبہ حاصل کرنے، دشمن کو شکست دینے، کسی مقابلے میں، یعنی کہ کمپٹیشن ہے، آپ کا تقریری کمپٹیشن ہے، یا آپ کا کوئی کشتی ہے، یا آپ کے کھیلوں کا، سپورٹس کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، تو ان سارے معاملات میں دشمن پر غلبے کے لیے آپ ساتھ مریخ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ مرد جو کمزوری کا شکار ہوں، یا وہ لوگ جو جسمانی کمزوری کا شکار ہوں، پٹھے کمزور ہوں، جسم میں درد کرتا رہتا ہو، صحت نہ آتی ہو، صحت ان کی ٹھیک نہ رہتی ہو، بلا وجہ تھکاوٹ کا شکار ہوں، ان کے لیے بھی مریخ کے ساتھ میں اصول صحت کے لیے عمل تیار کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگلی ساتھ ہماری ہے ساتھ مشتری۔ مشتری کو ہم روپے پیسے سے منسلک کرتے ہیں۔ وہ تمام امور جن میں مالی معاملات درپیش ہوتے ہیں، یا وہ تمام لوگ جو مال کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کے لیے جب آپ عمل تیار کریں تو آپ کو مشتری کے ساتھ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کاروبار میں جو لوگ فروغ چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر ان کو منافع کم مل رہا ہے یا کاروبار کم چل رہا ہے، ان کا تجارت میں اتنی زیادہ کامیابی نہیں ہو رہی، یہ سارے امور آپ کو مشتری کے ساتھ میں کام کرنے کے لیے ملیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ جو مالیاتی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ اس میں ملازم کے طور پر کام کر رہے ہیں یا اس میں وہ مالک کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی مشتری کے ساتھ میں عمل تیار کرنا حصول دولت اور کامیابی کا باعث ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کھانے پینے کے کاموں کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے لیے بھی مشتری کے ساتھ میں کام کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ کاروبار جو میٹھے سے متعلق ہیں، وہ سب کے سب مشتری کے تحت آتے ہیں، اور اس میں بھی کامیابی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، دولت کے لیے آپ مشتری کے ساتھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہم آخری ساتھ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ذہل کی ہے، لیکن آپ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی ساتھ ہو، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی کو صرف یہ نہیں کہ بھی ساتھ یہ چل رہی ہے تو میں اس ساتھ میں عمل تیار کر لوں۔ آپ اس حوالے سے جو میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا کہ ساتھیں آپ کو کس طرح زیادہ فائدہ دیتی ہیں، اور کون سی ساتھیں ایسی ہیں کہ جن میں تیار کردہ اعمال زیادہ مفید اور مؤثر رہتے ہیں، اور کون سی ساتھیں ایسی ہیں جن میں آپ کوئی عمل تیار کریں گے تو وہ اتنا مفید نہیں رہے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے رزلٹ نہ لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ساتھوں کے ساتھ دوست، اور بعض ساتھوں کے ساتھ دشمن، اور بعض ساتھوں کے ساتھ غیر جانبدار ہوتی ہیں۔ تو جب آپ عملی طور پر کسی بھی کام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اس کام کو پورے طور پر سمجھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ بن گیا ہوا یہ معاملہ کہ ایک سرسری طور پر کوئی چیز پڑھی، نیٹ پہ سرچ کیا، کتاب کھولی، اس میں آگے صفحے پلٹائے، پیچھے صفحے پلٹائے، ایک بات پہ نظر پڑی، اس بات کو اختیار کر لیا۔ بہرحال یہ بات یہاں پہ ضمنی طور پر آئی ہے، اس پہ ایک الگ سے ویڈیو انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ فی الوقت ہم آخری ساتھ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ذہل کی ساتھ کیا چیز ظاہر کرتی ہے۔ ذہل بنیادی طور پر کسی بھی فوری کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ وہ تمام کام جو طویل المدتی ہوں، یعنی کہ آپ اس چیز کے خواہش مند ہو کہ یہ کام جو میں نے شروع کیا ہے، چاہے وہ آپ نے عمارت کی بنیاد رکھی ہے، آپ نے بزنس کی بنیاد رکھی ہے ایک، اور آپ کی خواہش یہ ہو کہ یہ چیز طویل عرصے تک چلے، تو اس سوچ کے تحت جو وقت آپ نے انتخاب کرنا ہے، اسی سوچ کو کامیاب کرنے کے لیے جو آپ نے عمل بنانا ہے، تو وہ آپ کے لیے ذہل کا وقت ہے۔ یعنی آپ ایک عمارت کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک پلازہ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ ایک بہت بڑا سکول بنانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی ظاہر سی بات ہے خواہش ہوگی کہ یہ طویل مدت تک چلیں، اگلے 100 سال، 50 سال، 1000 سال اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے۔ تو اس کے لیے
جو وقت آپ نے انتخاب کرنا ہے وہ ہے ظہر کا۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ مائنز کا کام ہے جن کا، یعنی کہ انڈر گراؤنڈ کھدائی کا کام ہے، یہ پتھر اور جوہرات نکالنے کا کام ہے، یا کروڈ آئل کا یا آئل سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کا کام ہے، موبائل ہو گیا، یہ پیٹرول ہو گیا، اس طرح کے جو بھی کام ہے، ان سارے کاموں کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ظہر کا وقت، اس کا انتخاب عملیاتی حوالے سے ایک بہت مفید وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بڑے لوگ یا بڑی سیٹوں پر براجمان لوگ یا بڑے بزنس مین جو اپنے بزنس کو، جو اپنی کرسی کو، جو اپنے ادارے کو طویل عرصے تک زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں بھی ظہر کے وقت میں اپنے لیے خصوصی اعمال تیار کروانے چاہیے تاکہ ان کے عہدے میں، ان کے بزنس میں، ان کے ادارے میں استقامت ہو۔ اب ساتوں کے حوالے سے ہم نے بیان کر دیا کون سی ساتیں کس عمل کے لیے، کس کام کے لیے مفید ہیں۔ تو ایک بات اور آپ کو بیان کرتا چلوں کہ اگر آپ کا طب سے تعلق ہے تو آپ کسی بھی مریض کو اس کے علاج کے لیے کوئی دوائی دیتے ہیں تو اس میں اگر آپ ساتوں کا انتخاب کر لیں تو اس دوائی کے اوپر اگر آپ پڑھائی، مثال کے طور پر آپ کسی عورت کو اس کے علاج کے لیے، کوئی زنانہ امراض کے لیے اس کو دوائی دے رہے ہیں تو اس کے لیے پڑھائی اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ کریں، وہ مفید ثابت ہوگا۔ اور اس وقت میں ساعت ظہر کا استخراج کر لیں اور اس وقت آپ پڑھائی کریں تو وہ جو فلکی اثرات ہیں، فلکی تاثیر ہے، اس کو بھی ساتھ شامل اس کے وہ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح باقی جو بھی آپ اعمال، جو بھی آپ دوائیاں بنائیں، کوئی مردانہ طاقت کی آپ نے دوائی بنانی ہے تو اس کے لیے مریخ کا وقت بہت مفید ہے۔ کسی کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جو طویل عرصے سے ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ ظہر کی ساتھ میں اس کے لیے دوائی بنائیں یا اسے پڑھائی کر کے دیں اس کے اوپر، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے نتائج لے کے آئے گی۔ اگلی ویڈیو میں اگلے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا میں کامیاب فرمائے اور ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔